14 اگست پاکستان سے تجدید عہد کا دن، بانیان پاکستان کی جدوجہد اور لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرنے کا دن۔ بے شک آج مشکلات کے پہاڑ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ایک مستحکم، مضبوط، طاقتور اور عوام دوست پاکستان بنانے کا مشن جو ہے وہ جاری ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان ایک نوجوان ریاست ہے، اسے دنیا کے نقشے پہ ابھرے صرف 77 برس ہوئے ہیں، لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ ہزارہ سال پرانی ہے۔ اس کی جڑوں میں بنی نوع انسان کی چند اولین تہذیبوں سے لے کر 8ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کی آمد کی تاریخ چھپی ہے۔ بلا شبہ پاکستان کو صدیوں نے سوچا ہے، اسے نسلوں نے تراشا ہے۔ بر صغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا۔ یہ بات ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے سمجھائی۔ ان کے مخالفین یہ سوال کرتے تھے کہ قائد نے پاکستان بنا کر اس سوال کا جواب دے دیا، لیکن قیام پاکستان سے لے کر آج تک یہ سوال بھی کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستانیت کیا ہے، اور سوال کا جواب بھی بانیان پاکستان بہت سے دانشوروں اور قلمکاروں نے وقتاً فوقتاً دیا ہے۔ اس سوال کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے اسی عنوان سے 2018 میں ایک مختصر مگر جامع کتاب ہمارے سامنے آئی، جو آج پاکستانی تعلیمی اداروں میں نصاب کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے پاکستان کی منفرد قومی شناخت کے 41 عناصر کو بیان کیا۔ پہلے 4 حصوں میں 30 مثبت اور آخری حصے میں 11 غیر اطمینان بخش پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کتاب کے مصنف دیوبندی محترم جاوید جبار صاحب۔ اپنی کتاب کی طرح پہلودار شخصیت کے مالک ہیں، ان کے بہت سے تعارف ہیں، مصنف ہیں، مقرر ہیں، دانشور ہیں، سماجی کارکن ہیں، سیاستدان ہیں، سابق وزیر ہیں اور ابلاغ عامہ کا ایک بہت بڑا اور قداور نام۔ بہت شکریہ جاوید جبار صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تمام پہلوؤں کا احاطہ ممکن نہیں جن کا تذکرہ آپ نے کتاب میں کیا تھا، لیکن پھر بھی کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں کہ بانیان پاکستان کا ویژن کیا تھا، اور وہ جو خواب تھا ان کا، آج کا پاکستان ان سے کہاں تک مطابقت رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب آپ کی دعوت کا، اور جو تعارف کروایا میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن مجھے بہت فخر ہے کہ آج جیسے دن آپ کے ساتھ شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے، ناظرین کے ساتھ مخاطب ہونے کا، کیونکہ آج کل کے دور میں بالخصوص جہاں اتنی مایوسی پھیلائی گئی ہے اور جہاں پر اتنی مایوسی موجود ہے مختلف وجوہات کے بنا پر، یہ ناگزیر ہے کہ ہم ایسے دن یاد رکھیں کہ کیا پاکستان کا تصور تھا اور آج کا اصل حقیقت ہماری کیا ہے۔ تصور تھا بہت شاندار، جیسے ہر قوم اور ریاست کا ہوتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ قومی ریاست کا جو تصور ہے، انسانیت کے 7 سے 8 ہزار سال کی تاریخ جو لکھی گئی ہے تحریری طور پر، اس میں سے قومی ریاست کا حصہ صرف 350 سے 400 سال تک مشتمل ہے، ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ یعنی کہ انسانیت نے صرف گزشتہ 350 سے 400 سال سیکھنا شروع کیا ہے کہ قومی ریاست کیا ہوتی ہے، اور اس میں رہتے ہوئے اس کے حال کے بارے میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ریاست کی، تاریخ کی، عوام کی، شہریوں کی۔ تو جب ہم وہ وسیع طور پر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان، میں سمجھتا ہوں، ایک معجزہ ہے۔ ہم بہت ناشکر ہیں، بعض اعتبار سے ہم ناشکر ہیں کہ ہم احساس نہیں رہتا موجودہ غفلت اور بحران کی وجہ سے کہ یہ کتنا ایک خوبصورت تحفہ ہمیں دیا گیا ہے، اور بے شک اس وقت بہت شدید بحران سے گزر رہا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی اس کی بنیادی حقیقت، اس کی بنیادی سچائی، اس میں ہمیں اعتماد نہیں کھونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی طرح ہے کہ آپ خود اپنے آپ میں اعتماد کھو دیں، یعنی کہ آپ یہی بھول جائیں کہ بھئی آپ کا بھی ایک مقصد ہے اس زندگی میں آنے کا، آپ کے مثبت ایک پہلو کے طرف اٹھانے کا۔ تو آج کے دور میں ختم کرتا ہوں جواب آپ کے پہلے سوال کا، کہ جہاں بہت زیادہ ہمارے پاس بحران جمع ہوئے ہیں، ہم ان پہلوؤں کو نہیں گنتے جو بڑے مثبت ہیں اور جو 240 ملین کی قوم کو زندہ رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔
اچھا جاوید صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کے بحران کی وجہ سے جو اسی اپنی جگہ، لیکن قومیں جو ہوتی ہیں وہ صرف آج میں زندہ نہیں رہتی، سالوں میں دہائیوں میں سوچ رہی ہوتی ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے کہ آج ہم کمزور ہیں، آج مشکل میں، لیکن ضروری نہیں کہ کل جو ہوگا، ہمارے آنے والا کل جو ہے وہ ان مشکلات کے بغیر ہوگا انشاءاللہ. لیکن وہ ہم پاکستان کا دن ہے، یوم پاکستان ہے، تحریک پاکستان کی مشکلات اپنی جگہ، اس کا بہت تذکرہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں پورا دن. لیکن تقسیم کے وقت جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور وہ جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا جس طرح سے دیا گیا، اس کو بھی دیر سے جو ہے اس کا اعلان کیا گیا. گرداسپور جو مسلم اکثریتی مطلب ہے علاقہ تھا، ڈسٹرکٹ تھی، وہ بھارت کو دے دی گئی، ورنہ آج کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا. اس پہ ذرا سے روشنی ڈالیے گا. اس کے بہت شکریہ عامر صاحب. اس کو اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وجود میں آنے کے اعتبار سے اگر آپ ساری قومی ریاستوں کے وجود کو دیکھیں، تقریباً 200 قومی ریاستیں ہیں اس وقت دنیا میں، اور اس وقت اس سے کم تھیں 1947 میں. لیکن اس وقت میں بھی جس طریقے سے پاکستان وجود میں آیا، وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے انوکھا وجود تھا. اور اس کو میں نے اپنی کتاب میں بھی اور اس سے پہلے آنے والی کتاب میں بھی عرض کیا ہے جی کہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک نئی قومی ریاست پیدا ہو رہی ہے جس کے دو حصے آبادی کے ایک دوسرے سے 1000 میل دور ہوں. دیکھیے امریکہ میں الیسکا یا ہوائی مین لینڈ امریکہ سے دور ہیں، لیکن ہوائی اور الیسکا کی آبادی ایک فریکشن ہے، 3 ملین، 2 ملین، 8 ملین. ہمارے کیس میں مشرقی پاکستان 52% کم سے کم درست. آبادی کا ہے. ہم تو ایسا بے ڈھنگا مشکل ترین ریاست کا ڈھانچہ کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ملا. اور وہ بھی کیسے کہ 1000 میل دور ایک دوسرے سے رہتے ہوئے بیچ میں جو تھی ریاست، وہ کوئی دوستانہ ریاست نہیں تھی. وہ چاہتی تھی کہ یہ نئی بے ڈھنگی ریاست 6 ماہ کے اندر ختم ہو جائے. تو یہ معجزہ تھا کہ اتنے انوکھے انداز میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اور بنسبت تاریخی جو قومی ریاستیں ہیں جیسے مصر ہے، روس، ترکی ہے، چائنا ہے، جن کے نام ہزاروں سال، جن کا رقبہ، جن کی لسانیت وہی رہی ہے مور اور لیس. ہمارا نام ہی خود ایجاد ہوا 1933 میں، اور صرف 15 سال کی عمر بھی نہیں تھی جب ہمارا نام موجود تھا تاریخ میں، اور وہ ہم پیدا ہوئے پاکستان کی شناخت لے کر. تو اتنے کم عرصے میں ہم نے 12-13 سال کے عرصے میں پاکستان کے نام کو اپنا لیا، اور اس کو وہی گہرائی اور وہی پختگی دینے کی کوشش کی جو یہ تاریخی ناموں میں آپ کو ملتی ہے. درست. اور اس پہ اور ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ جی نہ صرف نام، دارالحکومت، ہر چیز جو ہے ہم لوگوں نے کہتے ہیں صفر سے شروع کی. اور جب ہم صفر کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو مشکلات تھیں کہ تقسیم میں ہجرت ہوئی، لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا، ٹھیک ہے نا. پاکستان کو وہ جو قائد اعظم کا مشہور ہے کہ جی موت ایٹن پاکستان دیا گیا، کہ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہ بھارت میں کو دے دیے گئے. اس کے علاوہ جس طرح سے وسائل کی تقسیم کے وقت جو زیادتی کی گئی تھی کہ جو فائنینشیل ریسورسز ملنے تھے نہیں مل رہے تھے، اس کو روک لیا گیا. تو اس پہ آپ کی کتاب میں تذکرہ بھی میں چاہوں گا، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. ضرور. اور اس سے قبل صرف آپ کی اجازت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مارچ اور اپریل 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے سے 4 ماہ سے زیادہ قبل، جب اس وقت کے بنگال کے وزیر اعلیٰ اور بڑے محترم لیڈر حسین سہروردی نے تجویز پیش کی کہ بنگال کا مستقبل ایک رہے، یونائٹڈ رہے اور آزاد ریاست رہے، بن جائے. اس تصور کی حمایت صرف قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. برطانیہ نے اس کو سخت مخالفت کی اور کانگریس پارٹی نے مخالفت کی، کیونکہ ایک یونائٹڈ بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی. تو تنگ نظری دیکھیے کانگریس پارٹی کی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کے ماتحت نہ ہو. اتنا نیرو ویژن تھا. تو قائد اعظم اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ بڑا مشکل ہوگا
اتنی بے ڈھنگا ایک سٹرکچر جو بنایا گیا ہے پاکستان کا اسے قائم رکھا جائے. بعض دفعہ قائد اعظم کا وہ جو فیصلہ تھا کہ بنگالی کو انہوں نے ریاستی زبان کا اعلان نہیں کیا 1948 میں، اور وہی وجہ بنی پاکستان کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے. یہ اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی قائد اعظم نے تصور کر لیا تھا کہ بنگال کا ایک حق ہے آزاد ریاست ہونے کا. تو وہ ان کا ایک یہ منفی ایک ڈیسیشن نہیں تھا، نہیں ایک بالکل پریکٹیکل. درست، اور وہ کہتے ہیں فار سائٹڈ بات بالکل آپ نے صحیح کہی. اور ایک اور میرے خیال میں انڈرلائن کرتی ہے یہ چیز کہ جو ایک بنا کے دیا گیا کہ انڈیا کوئی نیچرل ریاست ہے، جو بہت سارے مسلمان اکابرین نے اور بہت سارے قوم پرستوں نے چیلنج کیا کہ بر صغیر ہے، سب کانٹیننٹ ہے، اور یہ سامراج نے جوڑا ہے اس کو. تو اس کی جو زیادہ صحیح تصور ہے وہ یہ کہ یہاں پر کئی ریاستیں بن سکتی تھی، بنگال بھی بن سکتا تھا، اور جو کہتے ہیں کہ بھارت آج کا بھارت بھی جو ہے مصنوعی ایک ریاست کے طور پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. وہاں پہ علیحدگی کی جو ہیں تحریکیں چل رہی ہیں. جی ایبسولوٹلی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. 562 مختلف ریاستیں موجود تھیں جن کو انگریزی میں کہتے ہیں پرنسلی اسٹیٹس، درست. جی یعنی کوئی شہزادہ، کوئی نواب، کوئی کنگ، کوئی بادشاہ ان پر راج کرتا تھا، چاہے وہ کشمیر ہو، حیدرآباد دکن ہو، گوالیر ہو، بھوپال ہو، دیگر ایسی ریاستیں. تو ہندوستان کے نام سے کبھی بھی تاریخ میں ایک ریاست کے طور پہ اس رقبے پر موجود کبھی آپ کو نہیں ملے گی، ایکسپٹ کچھ عرصے تک. چندر گپتا موریہ اور اشوکا کا دور کئی ہزار سال پہلے، اس وقت کچھ عرصے تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونٹی کا تصور پایا جاتا ہے. یا بٹ پھر ادر مسلمان وائز اورنگزیب کے دور میں ذرا پھیل گئے تھے، مطلب کافی جی سے. جی بالکل جی بالکل. لیکن ہمیشہ ہمارا جو حصہ رہا ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے جائزے سے تاریخ کے، کہ اگر آپ 7,000 سال کا عرصہ لے لیں تو صرف 700 سال دلی اور آگرہ سے حکمرانی کی گئی ان علاقوں پہ جو آج پاکستان کا رقبہ بنتا ہے. تاریخ کا، لکھی ہوئی تاریخ کا بھاری حصہ یہ رقبہ ہمیشہ مرکزی ایشیا، مغربی ایشیا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے، یا مقامی طور پر جو رہنے والے بادشاہ تھے یا نواب تھے یا دیگر ریاستیں تھیں، سلطنتیں تھیں، ان کے ماتحت رہا. تو پاکستان کا تاریخی وجود ایک ہزاروں سال سے، آپ نے صحیح فرمایا، انڈس ویلی سیولائزیشن سے چل رہا ہے. اور وہ تیزی میں وہ جب آیا جب 19ویں صدی میں برطانوی حکومت نے مغلائی بادشاہت کا دور ختم کیا، ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر کر، قتل کر کر. تو مسلمانوں نے شناخت کا ایک سفر 1857 میں شروع کیا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندو جو اکثریت تھی، جو ایک تقریباً 800 سال ایک اقلیت کے ماتحت رہی تھی، اس نے بھی شروع کیا ایک سفر اپنے شناخت کو تلاش کرنے کا. اور ہماری قومی مسلمان ایک حقیقت کا تصور ایرونکلی یہ بھی نوٹ کریں کہ وجود میں آتا ہے ڈھاکہ میں. جناب. مشرقی پاکستان جو بنا، I mean the concept of Pakistan and Muslim nationalism، قومی مسلمان ہونے پر مشتمل ایک شناخت، اس کا وجود آپ کو ملتا ہے ڈھاکہ میں اور ایسٹ پاکستان میں، ایسٹ بنگال میں. تو یہ ایک دلچسپ تضاد ہے کہ پھر جا کر 71 میں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور انڈیا کے بلیٹنٹ انہوں جو مداخلت کی اور اپنی فوج بھیجی، صرف 42,000 فوجی تھے اور 3 لاکھ ہندوستانی فوج کا سامنا کر رہے تھے، درست. اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان بنا بنگلہ دیش. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، جس طرح کے چیلنجز تھے. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کا بھارت ہے، آج کا جس کو انڈیا کہا جاتا ہے، وہ کلونیل کریشن ہے، کوئی نیچرل ریاست نہیں ہے؟ جی جی بالکل. مانے دیکھیے، اس حد تک ماننا پڑے گا کہ انڈیا کی ریاست کو بھی ایک حق ہے جینے کا، لیکن بڑا فرق یہ ہے کہ وجود کے ساتھ ہی
انڈیا کی ریاست میں ایک پریڈیٹر سٹیٹ، یعنی کہ ایک ایسی ریاست جو تیار نہیں اپنے حدود میں رہنے کے، بلکہ بار بار دوسروں پر حملہ کر کے ان کی رقبے کو بھی اپنا حصہ بنائے، چاہے وہ کشمیر کا واقعہ ہو، چاہے حیدرآباد دکن ہو، چاہے سکم ہو، گوا ہو، پونڈیچیری ہو، مانے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو ریاست کا ریشنلائزیشن کا فیز تھا، لیکن اگر آپ دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بغیر جمہوری پروسیس کو ایکسرسائز کیے، جیسے حیدرآباد دکن میں کوئی جمہوریت نہیں نظر آئی آپ کو، نہ نظام صاحب کے دور میں اور نہ نظام کو ہٹانے کے بعد جناب انہوں نے، ہاں ہاں، اور کشمیر میں بھی موسٹ بلیٹنٹ ایگزامپل کہ جمہوریت کو کچل کر انہوں نے جبراً حصہ اپنا حاصل کیا۔ تو انڈیا کی ریاست شروع سے ایک پریڈیٹر سٹیٹ، یعنی کہ دوسرے کے رقبے کو اپنانا اور دوسرے کے اوپر اپنا فورس جمانا، اس کی وجہ سے اس نے ایکسپینڈ کیا ہے یا اسٹرینتھن کیا ہے، اچھا جبکہ جی، اور یہ بات پاکستان نے بھی دلچسپ، بالکل آپ نے صحیح کہا، صحیح لفظ استعمال کیا۔ یہ جو ہے کانگریس کے کئی بڑے رہنما جو تھے جب پاکستان بن رہا تھا اور پوری تحریک چل رہی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ پیشن گوئی کرتے تھے کہ جی یہ ریاست جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ 6 ماہ نہیں چلے گی، اور پھر جی جی پاکستان نے اس کی نفی کر کے دکھائی، اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود، مشکلات کے باوجود، تو وہ جی اس پہ اگر آپ کچھ طرح سا روشنی نہیں، ڈالیے گا۔ بالکل عامر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس کو شناخت کیا، کیونکہ آج کے دور میں بالخصوص ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے پہلے 18 سال ایک کم سن چھوٹا ننھا منا ملک، اس کو ہر طرف سے کوشش کی گئی کہ اس کو کچل دیں۔ شروع ہی میں پہلے 18 سال میں ہم نے ایک حیران کن ترقی کے ممکنات کو طے کیا، ثابت کیا اگینسٹ آل ایکسپیکٹیشنز۔ اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ رہا، پیداوار کا جو ریٹ رہا، انڈیا سے زیادہ تھا، جبکہ ہمارا انفراسٹرکچر انڈیا سے بہت زیادہ کمزور تھا۔ ایک آلموسٹ جسے کہتے ہیں میریکولس، ایک معجزے کے طور پر، قائد اعظم کے الفاظ کی وجہ سے، ان کے تصور کی وجہ سے، اور جو شیئر انرجی تھی ایک نئے ملک کے پیدا ہونے کے ساتھ، ایک جذبہ تھا اور ارادہ تھا کہ ہم ہر مشکل کو پورا کریں گے۔ اور ایک دلچسپ بات عامر صاحب کہ ریاست کا کتنا مثبت رول رہا کہ 1950s ہی میں ہم نے ایسے ادارے بنائے جیسے PIDC، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جہاں درست۔ پر ریاست خود بناتی تھی نئی سندیں، ٹیکسٹائل مل، سیمنٹ پلانٹ، فرٹیلائزر پلانٹ، اور وہ پھر نجی شعبے کو دیتی تھی ایک گفٹ کے طور پر کہ بھائی اب آپ چلاؤ اس کو۔ یہ وہ ریاست کا تصور 1950s میں تھا، اور 1954 میں ہمارا گروتھ ریٹ پہنچتا ہے 10% پر اینم، 10%۔ جناب بالکل۔ تو ہندوستان تو حیران تھا کہ یہ ملک جس کو 6 مہینے ہم نے نہیں دیے تھے، ہم نے اس کا جائز حصہ نہیں فراہم کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہم سے بھی زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ اور پھر آیا وہ سانحہ 1965 کی جنگ کا، وہ جو 65 کی جنگ تھی، جی اس نے پورا مومنٹم ڈیریل کر دیا، کیونکہ ہمیں یہ غلط فہمی تھی، بہت بڑی تاریخی غلط فہمی تھی کہ ہندوستان کے ناجائز قبضے کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے یہاں سے کچھ گوریلا فائٹرز کو بھیجیں گے اور کشمیر کے عوام اٹھیں گے اور ہندوستان کی ریاست کو شکست دیں گے۔ اس کی وجہ سے وہ پورا مومنٹم جو بن رہا تھا، جس میں باوجود کچھ غیر یقینی حالات اس پاکستان میں، پاکستان ایز اے ہول was integrated, we were progressing ترقی کر رہا towards تھا، it۔ درست ہاں، جناب۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ سانحہ تھا۔ جی اچھا، وہ کہتے ہیں کہ قومیں جب آگے بڑھتی ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطی بھی کرتی ہے، پھر سنبھل
تو یہ زیادہ اہم بات ہے. اگر مجھے اجازت دیں جاوید جبار صاحب، یہاں پہ ہم وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد جب آتے تو ذرا بات کرتے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے، کسی نے کہا کہ جی بجلی کی طرح آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے اور پھر آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. تو لیکن اس کے باوجود جو عوام کا مزاج ہے وہ جمہوری ہے، اعتدال پسند ہے. اور وہ جو بھی جاوید جبار صاحب بھی جس چیز پہ روشنی ڈال رہے تھے، تو وہ ایک ہماری ایک مثبت، ایک میرے خیال میں بہت ہی بڑی طاقت ہے. اس پہ کچھ بات کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے بعد جو باقی ماندہ پاکستان تھا وہ کس طرح سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. پوچھیں گے جاوید جبار صاحب سے، لیکن وقفے کے بعد. میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم جاوید جبار صاحب. ان سے کچھ بات ہو رہی تحریک پاکستان پر اور پاکستانیت کیا ہے اس موضوع کے اوپر. جاوید جبار صاحب، مارشل لا کا لگنا ایک بالکل الگ موضوع ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی جرنلوں کی مہم جوئی تھی، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو سیاستدان تھے ان کی غلطیاں تھیں. اور بعض لوگ یہ بھی آرگیومنٹ دیتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بڑا ویلڈ ہے، کہ جس معاشرے میں جاگیرداری مضبوط ہو، جہاں پر قبائلی نظام مضبوط ہو اور جہاں پہ وہ مڈل کلاس نہ ہو، تو وہاں پر جمہوریت یا تو ہوتی نہیں ہے، یا اگر ہوتی ہے تو فلاڈ اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا وجہ رہی ہے ہمارے یہاں، جو لوگ بڑا شکایت سے کہتے ہیں جی جمہوریت مستحکم نہیں ہو پائی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے. جی دیکھیے، فوج کا مداخلت، فوج کا جو رہا ہے سیاست میں حصہ داری، دو تاریخی غلطیاں تھیں. نمبر ایک، 1954 میں ایک سول وزیر اعظم محمد علی بوگرا صاحب نے جب کابینہ کو تشکیل دی، انہوں نے اس کابینہ میں جنرل ایوب خان جو کمانڈر ان چیف تھے پاکستان کی فوج آرمی کے، انہی کو انہوں نے وزیر دفاع بنایا. یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کے باس بن گئے اور کابینہ میں بیٹھنے کا حق ان کو مل گیا، جو کہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی تھی، کیونکہ اس نے یہ ایک سیڈ، ایک بیج ڈال دیا کہ جی یہ سول لوگ تو اتنا نہیں چلا سکتے اہلیت کے ساتھ جتنا کہ فوج خود چلا سکتی ہے، کیونکہ ان کو ایک وزیر دفاع بھی نہیں مل سکتا، فوج ہی کے کمانڈر کو اپنا باس بنانا ضروری ہے. ایک. نمبر دو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم جو بہت عوام کی طاقت کے ساتھ آئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو، 1975 میں انہوں نے ISI کو بالخصوص انسٹرکشنز دی، ہدایت کی کہ آج سے آپ ساری سیاسی جماعتوں کو آپ مانیٹر کریں گے اور مجھے رپورٹ. تو پولیٹیکل سیل، یہ جو سیاسی سیل بنا دیا گیا ISI میں، اس نے اور اس رجحان کو پختہ کیا. تو سیاسی سول لیڈرشپ کی ذمہ داری ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. اور آج اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی جمہوریت آتی ہے اور جاتی ہے بجلی کی طرح، وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ جو انتخابی نظام ہم نے اپنایا ہے وہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ اس میں حصہ داری عوام کی نہیں بنتی. بیرلی 50% لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے باہر، 50%. ان 50% میں سے جس سیاسی جماعت کو اختیار ملتا ہے اسے 15 سے 20% سے زیادہ ووٹ نہیں ملتا. تو 20% لوگ کیسے نمائندہ بن سکتے ہیں 100% کے، جب تک کہ آپ ووٹنگ کو لازم نہ بنائیں، جب تک کہ آپ اس بات کو بھی لازم نہ بنائیں کہ جیتنے والے امیدوار کو کم سے کم 50% +1 ووٹ لینا ضروری ہے. اگر پہلے راؤنڈ میں نہیں تو دوسرا راؤنڈ ہونا چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں جمہوریت نمائندہ جمہوریت ہو، جس میں عوام کو اعتماد ہو کہ واقعی میں یہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. یہاں پر اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آدھا تو ملک کہتا ہے کہ جی اس میں تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم نے تو ووٹ نہیں دیا. اور جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے تو ایک اقلیت کو ووٹ دیا اور اقلیت بن گئی ہے اکثریت. جس طرح ہندوستان میں بھی دیکھیں کہ بی جے پی کو صرف 37% ووٹ ملا ہے، لیکن ان کو ابھی بھی باوجود اس کے کہ ان کو شکست ہوئی ہے، کم ہو گئی ہیں ان کی سیٹیں، لیکن سب سے زیادہ نشستیں ان کو ملی ہیں. تو یہ تضاد جو ہے ہمارے انتخابی نظام کا، اس کو مناسب طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 73 کا آئین تھا،
یہ اس کی وجہ ہے کہ 73 قائم ظاہر ہے کہ جو اس کے خالق تھے وہ اس کی تحفظ نہیں کر سکے، خود ہی انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ 73 قائم، یعنی کس کا مطلب جو اس ملک کو چیلنجز درپیش ہیں اس کو وہ ایڈریس نہیں کر پا رہا. نہیں، وہ نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ میری ناچیز رائے میں انتخابی نظام میں اصلاحات کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور اس کو صحیح معنوں میں ریفارم کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے دوسرے اداروں کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے یا کمی کی جائے. یہ ایک سیکنڈری بات ہے. اصل بات ہے کہ the nature of the constitution has to change. اور مقامی حکومتوں کے پاس جب تک اختیارات نہیں ہوں گے تو یہ آئین ہمیں سوٹ نہیں کرتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں عامر صاحب کہ جہاں پر عدلیہ، جہاں پر فوج، جہاں پر ایگزیکٹو لیجسلیچر کے لیے آئین میں کئی درجنوں کے حساب سے آرٹیکلز موجود ہیں، لوکل گورنمنٹ یعنی کہ مقامی سطح پر اختیار عوام کے ہاتھ میں دینے کے بارے میں بیرلی 2 بریف مختصر سے ایک ریفرنسز ہیں کہ دے شوڈ بی لوکل گورنمنٹ، دے ول ہولڈ الیکشنز وداؤٹ اینی ڈیٹیل، نو اسپیسیفیکیشن کہ کتنی اختیارات ان کو ملنے چاہیے، کیا اس کا ٹائم لمٹ ہوگا، پیریوڈیسٹی، ہر چیز کو ویگ اینڈ اوائڈ کیا ہے. تو اٹس این اپ سائڈ ڈاؤن ڈیموکریسی، اٹ از ناٹ اے باٹم اپ ڈیموکریسی. یہ آپ نے اچھا لفظ کہا کہ اپ سائڈ ڈاؤن ڈیموکریسی. جمہوریت اس ملک میں مشکل میں رہی ہے لیکن یاران وطن کا مزاج جمہوری رہا ہے، اس پہ آپ نے لکھا بھی، کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی روشنی ہے عامر میاں، اجالے جی. آپ دیکھیں سارے ملک میں، چاہے وہ چیمبر آف کامرس ہو، بار ایسوسیشن ہو، اساتذہ کی تنظیمیں ہوں، ڈاکٹرز کی ہوں، نرسز کی ہوں، کہیں آپ چلے جائیں ہر ادارے میں الیکشن کا زور موجود ہے ماشاءاللہ، چاہے پرائیویٹ کلبز کیوں نہ ہو. مائی گاڈ، امیدوار پہ امیدوار ہر حصے میں ملک میں، ایون دوز ایریاز جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جی قبائلی زور ہے، قبائلی علاقوں میں بھی ایک جمہوری مزاج آپ کو ملتا ہے. منفی اس کا پہلو جرگے میں ملتا ہے، جی لیکن اس جرگے میں مثبت پہلو بھی ملتا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن. اگر 2 گروہوں میں افراد میں کوئی تضاد ہو تو اس کو امن کے ساتھ سمجھوتا پیدا کرنا. تو جمہوریت کا ایک مزاج ہمارے ملک میں بھرپور انداز میں موجود ہے. البتہ جن طریقہ کار سے اس مزاج کے جذبے کو اور انرجی کو ہم چینل کرتے ہیں اور ایکسپریس کرتے ہیں، ان میں اصلاحات کی ضرورت ہے. جیسے وقت بدلتا ہے، نظام کو بھی بدلنا چاہیے، اور بعض دفعہ ہم نے وہ قابلیت دکھائی ہے. تضاد اس بات کو بھی غور کیجئے گا کہ بعض دفعہ آمروں نے آئین میں ایسی ترامیم کی جو بعد میں آنے والی جمہوری حکومتوں نے بھی اس کو نہیں تبدیل کیا. درست. مثلا سب سے بدنام مارشل لاء کا دور جنرل ضیاء الحق، انہوں نے بڑے غلط کام کیے لیکن کچھ مثبت کام بھی کیے. سینٹ میں انہوں نے ٹیکنوکریٹس کے لیے نشستیں پیدا کی، جس میں اس نالائق کو بھی مجھے الیکشن جیتنے کا حصہ حاصل ہوا، لیکن مجھ سے زیادہ قابل لوگ اس کے بعد الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ بہت اچھا تصور ہے. جاوید صاحب مجھے اجازت دیں، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفہ بڑا ضروری ہوتا ہے. وقفے کے بعد جب آتے ہیں تو ذرا بات کریں گے جو پاکستان کا امیج پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی حقیقت جو ہے اتنی بری نہیں ہے جتنا پاکستان کا امیج ہے، اس پہ آپ ذرا بات کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آخری سیگمنٹ ہے ہمارا، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم جاوید جبار صاحب. جاوید صاحب، پاکستانیت کیا ہے؟ کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ پاکستان کی حقیقت اتنی بری نہیں ہے جتنی اس کی منظر کشی جو ہے منفی ہوتی ہے. جناب. جی اب بالکل عامر صاحب کا یہ سانحہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی فورنر آتا ہے پہلی بار اور اسے موقع ملتا ہے نہ صرف ہماری خوبصورت سرزمین کو دیکھنے کا بلکہ ہمارے عوام سے انٹریکشن کرنے کا، تو اس کا بالکل تصور بدل جاتا ہے پاکستان کے بارے میں. اور اس کا بہترین مثال ہے جرمنی کے کونسل جنرل آئے تھے کراچی کچھ سال قبل، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ
تقریر میں فرمایا کہ جب میری پوسٹنگ ہوئی کراچی تو میرے سارے دوست اور لوگوں نے کہا خدا کے واسطے کراچی مت جاؤ، پاکستان مت جاؤ، یہ بہت ہی غلط ملک ہے، تشدد سے بھرا ملک ہے۔ اور اس کہتا ہے کہ آج 3 سال کے بعد میرا جی نہیں چاہتا کہ میں کراچی چھوڑوں اور پاکستان چھوڑوں، مجھے عشق ہو گیا ہے پاکستان سے۔ تو یہ تصور کیا تھا اور کیا حقیقت ہے، یہ ایک ڈیلی ٹریجڈی ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ہم نے صحیح طور پر تسلسل کے ساتھ کبھی سرمایہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا پاکستان کے تصور کو درست کرنے کا دنیا کے ملکوں میں۔ وقتاً فوقتاً لندن کی بسوں پر ہم نے پاکستان کا نام لگا دیا، یا کچھ اخبارات میں اسپیشل سپلیمنٹ شائع کر دیا، یا کوئی اور ایسا کلچرل ایونٹ کر دیا۔ لیکن ایسے اکا دکا ایونٹ سے نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک بھاری انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور وہ انویسٹمنٹ ہمیں خرچے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم $1 خرچ کریں گے پاکستان کے تصور کو بہتر کرنے کا، تو اس کا ریٹرن ہمیں $5 ملے گا۔ یہ ایک ثابت بالکل وہ جو کہتے ہیں کہ جی سافٹ پاور ملک کی، اس کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ وقت مختصر ہے، اگر مجھے اجازت ہے میں آخری سوال، کیونکہ کہتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ تو لامحدود ہے جاوید صاحب، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہمارے معاشی چیلنجز بہت بڑے ہیں، سیاسی چیلنجز بہت بڑے ہیں، لیکن امید کا کوئی نہ کوئی دیا جلتا رہنا چاہیے۔ اس قوم کی رجائیت پسندی، جو اس کا آپٹیمزم ہے، جو اس کی ثابت قدمی ہے، مشکلات سے میں لوٹ پوٹ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں مطلب ہے ایک آپ کو امید دیتی ہیں۔ جناب میں جہاں بھی سفر کرتا ہوں پاکستان میں عامر صاحب، مجھے یہ بات اتنی متاثر کرتی ہے کہ چاہے آپ دیہات میں چلے جائیں، چاہے آپ بہت ایک گھچ پچ لوگ جو رہتے ہوں، چاہے کرنگی چلے جائیں، لیاری چلے جائیں، ہر جگہ پاکستان میں ایک متحرک، وائبرنٹ، پلورلسٹک سوسائٹی آپ کو ملتی ہے۔ یہ ایسی کوئی سوسائٹی نہیں ہے جو سو گئی ہے یا بالکل بے حس ہو گئی ہے یا امید کو سرنڈر کر دیا ہے۔ اٹ از اے ویری ڈائنامک پیپل، اور آپ کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے معیشت کے اعتبار سے، جو ہماری آفیشیل معیشت ہے، اس کے حساب سے تو ہم بہت ہی نیچے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو گگ اکانومی ہے، یعنی کہ جو فری لانسنگ اکانومی ہے، اس کے اعتبار سے پاکستان اس وقت 200 ممالک میں اوپر کے سب سے زیادہ کامیاب اور وسیع 5 اکانومیز میں شامل ہوتا ہے۔ وی آر ون آف دا ورلڈز لارجسٹ گگ اکانومیز۔ آپ کو چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں، دیہات میں نوجوان ہوں، خواتین ہوں، اپنے گھر پہ بیٹھ کر کمپیوٹر کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، بائکس چلا کر، جی انہوں نے پاکستان کا اور پاکستانی معیشت کا پہیہ جو ہے رواں دواں رکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ جاوید جبار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ جی کوئی بے حس سویا ہوا سماج نہیں ہے، وہ قوم ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے لوٹ پوٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ، اور وہ جو ایک خواب ہے ہمارا مضبوط پاکستان کا، مستحکم پاکستان کا، عوام دوست پاکستان کا، اس کی جدوجہد جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔